سائے کے ساتھ عزت سادات بھی گئی۔ یوں تو ان کی زندگی ڈیل کارنیگی کے ہر اصول کی اول تاخیر نہایت کامیاب خلاف ورزی تھی، لیکن بزنس میں انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے الگ ایجاد کیے تھے۔ گاہک سے جب تک یہ نہ کہلوا لیں کہ لکڑی پسند ہے، اس کی قیمت اشارتاً بھی نہیں بتاتے تھے۔ وہ پوچھتا بھی تو صاف ٹال جاتے، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کو لکڑی پسند ہے، لے جائیے، گھر کی بات ہے۔ گاہک جب قطعی طور پر لکڑی پسند کر لیتا تو قبلہ قیمت بتائے بغیر ہاتھ پھیلا کر بیانہ طلب کرتے۔ سستا سما تھا، وہ 52 یا 54 کی سائی پیش کرتا جو سودے کے لیے کافی ہوتی۔ اشارے سے دتکارتے ہوئے کہتے، چاندی دکھاؤ، یعنی کم سے کم ایک کلدار روپیہ نکالو۔ وہ بیچارہ شرما حضوری 1 روپیہ نکالتا، جو زمانے میں 15 سیر گیہوں یا سیر بھر اصلی گھی کے برابر ہوتا تھا۔ قبلہ روپے لے کر اپنا ہتھیلی پر اس طرح رکھے رہتے کہ اسے تسلی کے لیے نظر تو آتا رہے مگر جھپٹا نہ مار سکے۔ ہتھیلی کو اپنے زیادہ قریب نہ لاتے، مبادا سودا پٹنے سے پہلے ہی گاہک بدک جائے۔ کچھ دیر بعد خود بخود کہتے، مبارک ہو، سودا پکا ہو گیا۔ پھر قیمت بتاتے، جسے سن کر وہ ہکا بکا رہ جاتا۔ وہ قیمت پر حجت کرتا تو کہتے، عجیب گھن چکر ہو، سائی دے کر پھرتے ہو، ابھی روپیہ دے کر سودا پکا کیا ہے، ابھی تو اس میں سے تمہارے ہاتھ کی گرمائی بھی نہیں گئی اور ابھی پھر گئے۔ اچھا کہہ دو کہ یہ روپیہ تمہارا نہیں ہے، کہو۔ قیمت ناپ تول کر ایسی بتاتے کہ کائیاں سے کائیاں گاہک دب دہا میں پڑ جائے اور یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ پیشگی ڈوبنے میں زیادہ نقصان ہے یا اسباب لکڑی خریدنے میں۔ دوران حجت کتنی ہی گرما گرمی بلکہ ہاتھا پائی ہو جائے، وہ اپنے ہتھیلی کو چت ہی رکھتے، مٹھی کبھی بند نہیں کرتے تھے تاکہ بے آبرو ہوتے ہوئے گاہک کو اطمینان رہے کہ کم سے کم سائی تو محفوظ ہے۔ ان کے بارے میں ایک قصہ مشہور تھا کہ ایک سر پھرے گاہک سے جھگڑا ہوا تو دھوبی پاٹ کا داؤن لگا کر زمین پر دے مارا اور چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے، لیکن اس پوز میں بھی اپنی ہتھیلی جس پر روپیہ رکھا تھا چت ہی رکھی تاکہ اسے یہ بدگمانی نہ ہو کہ روپیہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ جیسی بے داغ اور اعلیٰ لکڑی وہ بیچتے تھے، ویسی بقول ان کے تمہیں باغ بہشت میں شاخ طوبہ سے بھی دستیاب نہ ہوگی۔ داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی، 100 سال بعد بھی دیمک لگ جائے تو پورے دام واپس کر دوں گا۔ داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی، 100 سال بعد بھی دیمک لگ جائے تو پورے دام واپس کر دوں گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ اپنے اصول کے پکے تھے، مطلب یہ کہ تمام عمر اونچی دکان، صحیح مال، غلط دام پر سختی سے کار بند رہے۔ سنا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فیشنیبل سٹور ہرڈز کا دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں سوئی سے لے کر ہاتھی تک دستیاب ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ قیمت بھی دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے۔ ہرڈز اگر لکڑی بیچتا تو بخدا ایسی ہی اور انہی داموں بیچتا۔ یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ کانپور سے ہجرت کر کے کراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی، اجنبی ماحول، بے روزگاری، بے گھری، اس پر مستزاد۔ اپنی آبائی حویلی کے 10-12 فوٹو مختلف زاویوں سے کھنچوا لائے تھے۔ ذرا یہ سائڈ پوز دیکھیے اور یہ شاٹ تو کمال کا ہے۔ ہر آئے گائے کو فوٹو دکھا کر کہتے، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ جن دفتروں میں مکان کے الاٹمنٹ کی درخواست دی تھی، ان کے بڑے افسروں کو بھی کٹہرے کے اس پار سے تصویری ثبوت استحقاق دکھاتے، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ واسکٹ اور شیروانی کی جیب میں اور کچھ ہو یا نہ ہو، حویلی کا فوٹو ضرور ہوتا تھا۔ یہ در حقیقت ان کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ کراچی کے فلیٹوں کو کبھی ماچس کی ڈبیا، کبھی دڑبے، کبھی کابک کہتے، لیکن جب 3 مہینے جوتیاں چٹکانے کے باوجود ایک کابک میں بھی سر چھپانے کو جگہ نہ ملی تو آنکھیں کھلی۔ اب آپ نے سمجھایا فلیٹ 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے، کسٹوڈین کی ہتھیلی پر پیسہ رکھو اور جس فلیٹ کی چاہو چابی لے لو۔ مگر قبلہ تو اپنی ہتھیلی پر پیسہ رکھوانے کے عادی تھے۔ وہ کہاں مان تھے، مہینوں فلیٹ الاٹ کروانے کے سلسلے میں بھوکے پیاسے پریشان حال سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے، زندگی بھر کسی کے مہمان نہ رہے تھے۔ اب بیٹی داماد کے ہاں مہمان رہنے کا عذاب بھی سہا، اب کیا ہوئے گا؟ انسان جب کسی گھلا دینے والے کرب یا آزمائش سے گزرتا ہے تو ایک ساتھ ایک برس بن جاتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ بیٹی کے گھر ٹکڑے توڑنے یا اس پر بار بننے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کانپور میں کبھی اس کے ہاں کھڑے کھڑے 1 گلاس پانی بھی پیتے
تو ہاتھ پر 5-10 روپے رکھ دیتے، لیکن اب صبح سر جھکائے ناشتہ کر کے نکلتے تو دن بھر خاک چھان کر مغرب سے ذرا پہلے لوٹتے۔ کھانے کے وقت کہہ دیتے کہ ایرانی ہوٹل میں کھا آیا ہوں۔ جوتے انہوں نے ہمیشہ رحیم بخش جفت ساز سے بنوائے، اس لیے کہ اس کے بنائے ہوئے جوتے چرچراتے بہت تھے۔ ان جوتوں کے تلے اب اتنے گھس گئے تھے کہ چرچرانے کے لائق نہ رہے۔ پیروں میں ٹھیکیں پڑ گئیں، شیروانیاں ڈھیلی ہو گئیں۔ بیمار بیوی رات کو درد سے کراہ بھی نہیں سکتی تھی کہ سمدیانہ والوں کی نیند خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ ململ کے کرتوں کی لکھنوی کڑھائی میل میں چھپ گئی۔ چنٹے نکلنے کے بعد آستین نے انگلیوں سے ایک ایک بالش نیچے لٹکی رہتی۔ خضابی مونچھوں کا بل تو نہیں گیا، لیکن صرف بل کھائی ہوئی نوکیں سیاہ رہ گئیں۔ 4 دن نہانے کو پانی نہ ملتا۔ موتی ایک عطر لگائے 3 مہینے ہو گئے۔ بیوی گھبرا کر بڑے بھولپن سے مضافاتی لہجے میں کہتی، اب کیا ہوئے گا؟ ہوگا کے بجائے ہوئے گا ان کے منہ سے بہت پیارا لگتا تھا۔ اس ایک فقرے میں وہ اپنی ساری سراسیمگی، معصومیت، بے بسی اور مخاطب کے علم نجوم اور اس کی بے طلب مدد پر بھروسہ سبھی کچھ سمجھ دیتی تھیں۔ قبلہ اس کے جواب میں ہمیشہ بڑے اعتماد اور تمکنت سے دیکھتے ہیں کہہ کر ان کی تشفی کر دیتے تھے۔ یہ زور درست تو ضربت کاری کا ہے مقام، یہ زور درست تو ضرب کاری کا ہے مقام۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی یہ آدمی پر اپنے ایک راز کھول دیتی ہے۔ بود گیا کی چھاؤں تلے بدھ بھی ایک دکھ بھری تپسیا سے گزرے تھے۔ جب پیٹ سے لگ گیا، آنکھیں اندھے کنوؤں کی تہہ میں بے نور ہو گئیں اور ہڈیوں کی مالا میں بس سانس کی ڈوری اٹکی رہ گئی، تو گوتم بدھ پر بھی ایک بھید کھلا تھا۔ جیسا اور جتنا اور جس کارن آدمی دکھ بھوگتا ہے، ویسا ہی بھید اس پر کھلتا ہے۔ نروان ڈھونڈنے والے کو نروان مل جاتا ہے، اور جو دنیا کی خاطر کشٹ اٹھاتا ہے تو دنیا اس کو راستہ دیتی چلی جاتی ہے۔ سو گلی گلی کی خاک پھانکنے اور دفتر دھکے کھانے کے بعد قبلہ کے قبل حزین پر کچھ القاء ہوا۔ وہ یہ کہ قائد قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دل والوں کو قابو رکھنے کے لیے بنائے ہیں۔ جو شخص ہاتھ کی لگام ہی تلاش کرتا رہ جائے وہ کبھی اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ جام اس کا ہے جو بڑھ کر خود ساقی کو جام و مینا سمیت اٹھا لے۔ بالفاظ دیگر، جو بڑھ کر تالا توڑ ڈالے مکان اسی کا ہو گیا۔ کانپور سے چلے تو اپنے جمع جتھا شجرا، اسپرنگ سے کھولنے والا چاقو، اختری بائی فیض آبادی کے 3 ریکارڈ، مراد آبادی حقے اور سراہی کے سبز کیریئر سٹینڈ کے علاوہ اپنی دکان کا تالا بھی ڈھو کر لے آئے تھے۔ علی گڑھ سے خاص طور پر بنوا کر منگوایا تھا۔ 3 سیر سے کم کا نہ ہوگا۔ مذکورہ بالا القاء کے بعد برنس روڈ پر ایک اعلیٰ درجے کا فلیٹ اپنے لیے پسند فرمایا۔ ماربل کی ٹائلز، سمندری ہوا کے رخ کھلنے والی کھڑکیاں جن میں رنگین شیشے لگے تھے، دروازے کے زنگ آلود تالے پر اپنے علیگ تالے کی ایک ہی ضرب سے فلیٹ نے اپنی آباد کاری بلا منت سرکار کر لی۔ گویا پروفیسر قاضی عبدالقدوس کے الفاظ میں اول و ذکر کو ثانی ذکر پر مار کر آخری ذکر کا قبضہ لے لیا۔ تختی دوبارہ پینٹ کروا کے لگا دی۔ اس سے پہلے اس پر کسٹوڈین متروکہ املاک کا نام لکھا تھا۔ قبلہ عالم جلال میں سے وہیں سے کیلوں سمیت اکھاڑ لائے تھے۔ تختی پر نام کے آگے مستر کانپوری بھی لکھوا دیا۔ پرانے واقف کاروں نے پوچھا، آپ شاعر کب سے ہو گئے؟ فرمایا، میں نے آج تک کسی شاعر پر دیوانی مقدمہ چلتے نہیں دیکھا، نہ ڈگری قرقی ہوتے دیکھی۔ فلیٹ پر قابض ہونے کے کوئی 4 ماہ بعد قبلہ اپنے چوڑی دار کا گھٹنا رفو کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا، مطلب یہ کہ نام کی تختی کو پھٹایا۔ جیسے ہی انہوں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا، آنے والے نے خود کا تعارف اس طرح کرایا کوئی اپنے عہدے کی چپڑاس ان کے منہ پر اٹھا کے دے ماری۔ افسر محکمہ کسٹوڈین ایویکوی پراپرٹی پھر ڈپٹ کر کہا، بڑے میاں فلیٹ کا الاٹمنٹ آرڈر دکھاؤ۔ قبلہ نے واسکٹ کی جیب سے حویلی کا فوٹو نکال کر دکھایا، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس نے فوٹو کا نوٹس نہ لیتے ہوئے قدر درستی سے کہا، بڑے میاں سنا نہیں، الاٹمنٹ آرڈر دکھاؤ۔ قبلہ نے بڑی رسان سے اپنے بائیں پیر کا سلیم شاہی جوتا اتارا اور اتنی ہی رسان سے کہ اس کو گمان تک نہ ہوا
کیا کرنے والے ہیں، اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولے، یہ ہے یاروں کا الاٹمنٹ آرڈر، کاربن کاپی بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس نے اب تک یعنی تادم تذلیل رشوت ہی رشوت کھائی تھی، جوتے نہیں کھائے تھے، پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ جس حویلی میں تھا ہمارا گھر، قبلہ نے بڑے جتن سے لی مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی دکان کا ڈول ڈالا، بیوی کے جہیز کے زیور اور ویبلے اسکاٹ کی بندوق پونے پونے بیچ ڈالی، کچھ مال ادھار خریدا۔ ابھی دکان ٹھیک سے جمی بھی نہ تھی کہ ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر آ نکلا، کھاتے رجسٹریشن، روکڑ بہی اور رسید بک طلب کی۔ دوسرے دن قبلہ ہم سے کہنے لگے، مشتاق میاں، سنا آپ نے، مہینوں جوتیاں چٹکھاتا، دفتروں میں اپنے اوقات خراب کرواتا پھرا، کسی نے پلٹ کر نہ پوچھا کہ بھیا کون ہو۔ اب دل لگی دیکھیے، کل ایک انکم ٹیکس کا 30 مار خان دندناتا آیا، لقا کبوتر کی طرح سینہ پھلائے۔ میں نے سالے کو یہ دکھا دی، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ چندرا کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، ہمارے ہاں اسے محل سرا کہتے ہیں۔ سچ جھوٹ کا حال مرزا جانے کہ انہی سے روایت ہے کہ اس محل سرا کا ایک بڑا فوٹو فریم کروا کے اپنے فلیٹ کی کاغذی سی دیوار میں کیل ٹھونک رہے تھے کہ دیوار کے اس پار والے پڑوسی نے آ کر درخواست کی کہ ذرا کیل 1 فٹ اوپر ٹھونکیں تاکہ دوسرے سر پر میں اپنی شیروانی لٹکا سکوں۔ دروازے زور سے کھولنے اور بند کرنے کی دھمک سے اس زنگیائی کیل پر ساری محل سرا پنڈولم کی طرح جھولتی رہتی تھی۔ گھر میں ڈاکیا یا نئی دھوبن بھی آتی تو اسے بھی دکھاتے، یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس حویلی کا فوٹو ہم نے بھی بارہا دیکھا، اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کیمرے کو موٹا نظر آنے لگا ہے، لیکن کیمرے کے ذوف بصارت کو قبلہ اپنے زور بیان سے دور کر دیتے تھے۔ یوں بھی ماضی ہر شے کے گرد ایک رومانی حالہ کھینچ دیتا ہے، گزرا ہوا درد بھی سہانا لگتا ہے۔ آدمی کا جب سب کچھ چھن جائے تو وہ یا تو مست ملنگ ہو جاتا ہے یا کسی فینٹیسی لینڈ میں پناہ لیتا ہے۔ نہ ہوا اگر یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ شجرہ اور حویلی بھی ایک ایسی جائے ماں تھی۔ ممکن ہے بے ادب نگاہوں کو یہ تصویر میں ڈھونڈرا دکھلائی دے، لیکن جب قبلہ اس کی تعمیراتی نزاکتوں کی تشریح فرماتے تو اس کے آگے تاج محل بالکل سیدھا سپاٹ گھمارو گھروندا معلوم ہوتا۔ مثلا دوسری منزل پر ایک دروازہ نظر آتا تھا جس کی چوکھٹ اور کواڑ جھڑ چکے تھے۔ قبلہ اسے فرانسیسی دریچہ بتاتے تھے۔ اگر یہاں واقعی کوئی ولایتی دریچہ تھا تو یقیناً یہ وہی دریچہ ہوگا جس میں جڑے ہوئے آئینہ جہاں نما کو توڑ کر ساری کی ساری ایسٹ انڈیا کمپنی آنکھوں میں اپنے جوتوں کی دھول جھونکتی گزر گئی۔ ڈیوڑی میں داخل ہونے کا جو بے کواڑ پھاٹک تھا وہ دراصل شاہ جہانی محراب تھی۔ اس کے اوپر ٹوٹا ہوا چھجا تھا جس پر سر دست ایک چیل قیلولہ کر رہی تھی۔ یہ راجپوتی جھروکے کی باقیات بتائی جاتی تھیں جن کے عقب میں ان کے دادا کے وقتوں میں ایرانی قالینوں پر آذربائیجانی طرز کی قوالی ہوتی تھی۔ پچھلے پہر جب نیند کے غلبے سے غلافی آنکھیں مندنے لگتیں تو وقفے سے نقرے گلاب پاشوں سے ہزار محفل پر عرق گلاب بے مقدر فرش اور دیواریں قالینوں سے ڈھکی رہتی تھیں۔ فرماتے تھے کہ جتنے پھول غالیچے پہ تھے وتے ہی باہر باغیچے میں تھے۔ یہاں اطالوی مخمل کے کارچوبی زیر انداز پر گنگا جمنی منقش اگالدان رکھے رہتے تھے جن میں چاندی کے ورق میں لپٹی ہوئی گلوریوں کی پیک جب تھوکی جاتی تو بلوری گلے میں اترتی چڑھتی صاف نظر آتی جیسے تھرمامیٹر میں پارا۔